بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو ناولوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کا پارٹ دیکھا ہوگا اور میری طرح آپ لوگوں سے بھی انتظار نہیں ہو رہا ہوگا کہ ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں۔ تو آپ لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آئیے اب ہم اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں وہیں سے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ اب آگے وہ ڈزنی لینڈ عمارت کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً ہر ہفتے یہاں آتی تھی، لیکن اندر جو سلیپنگ بیوٹی شہزادی تھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمارت کے باہر بیٹھی رہتی تھی اور پھر واپس پلٹ جاتی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے ہجوم میں وہ گم ہونا چاہتی تھی، لیکن ہوتی نہیں تھی۔ کچھ یادیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سردی کی شدت نے جیسے اس پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں چبھ رہی تھی، لیکن وہ ساکن بیٹھی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بال ہوا چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہے تھے۔ سر پر اوڑھا اسکارف بھی اڑنے لگتا تھا، لیکن شاید اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہیلو اینجل، اچانک سے اسے عقب سے آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میڈی اپنی پوری بدتیسی نکالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈی، تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا ہی بول گیا تھا، کیا واقعی؟ لیکن تم یہاں سے گزر کر کہاں جا رہے تھے؟ اور کیا میرا گھر یہاں ہے جو تم ملنے آئے ہو؟ نہیں، وہ میڈی برا پھنسا تھا۔ بولو اب، اینجل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میڈی اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن تھوڑا پاگل تھا۔ اکثر اس اینجل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتا تھا۔ اچھا سنو، یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ میڈی نے بات بدلی۔ پی چکی ہوں۔ اچھا چلو، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ میڈی نے اسے ہدایت دی اور خود آئس کریم بار کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اینجل نے ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ پلٹا تو ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی۔ چہرے کے خاص حصے پر کوئی چیز چمکی تھی، جیسے کوئی موتی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کسی شخص کی نگاہیں اس پر جمی تھی جو اس روشنی کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ کیا اس نے اپنی چن پر کوئی موتی لگا رکھا تھا؟ اچانک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ نظروں کی تپش اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ تب اس کی نظر میڈی کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی تھی جس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ یہاں بھی؟ وہ خوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ شخص اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سا تاثر ہوتا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو کبھی کبھی میڈی کی حرکتوں سے بھی اکتا جاتی تھی، اور اوپر سے یہ شخص۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہ اٹھی اور قدم اسٹیشن کی طرف بڑھا دیے۔ میڈی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ شخص اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم لینے کے بعد جب میڈی پلٹا اور اینجل کو وہاں سے غائب پایا تو وہ اسٹیشن کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اسے میڈی کے ساتھ آئس کریم ہرگز نہیں کھانے دے سکتا تھا۔ جیتنا اس کی فطرت تھا۔ وہ ہمیشہ سے جیتتا آیا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ کرے۔ رکشے والے نے اسے گلی کے سامنے اتارا تھا۔ وہ کرایہ دینے کے بعد چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپتی گلی میں داخل ہوئی۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی جو آگے جا کر ایک چوراہے میں بدل جاتی تھی۔ یہاں چاروں طرف گھر تھے، ایک مسجد تھی، بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ سبزی کی دکان پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ گلی کے دونوں اطراف اونچے اونچے گھر تھے، البتہ گلیاں پکی تھی۔ وہ گھر سے ابھی کچھ فاصلے پر تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے فقیر پر پڑی۔ وہ ہر جمعرات کو ان کے محلے میں مانگنے آتا تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، من کنوؤں سے لدا وہ شخص بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ اللہ سے عشق نہیں کر سکتا تو؟ ہرگز نہیں کر سکتا، بس اسے عاشق بنا لے۔ ہاں، اللہ کو عاشق بنا لے۔ وہ اونچی آواز میں ہمیشہ یہی بڑبڑاتا تھا۔ سبزی کی دکان پر کھڑے لوگوں نے اس کی بات سنی تھی، اور پھر سبزی والے نے آلو کی تھیلی سے ایک آلو نکال کر اس فقیر کو دے مارا تھا۔ بکواس کرتا ہے، پاگل، جاہل، اللہ کو عاشق بناتا ہے، نکل یہاں سے۔ یہ تو ایک عام شخص نے اسے دھتکارا تھا۔ اگر ہم منصور حلاج کا واقعہ دہرائیں، اس وقت کے سوئے ہوئے علماء نے اسے گمراہ ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ حسین بن منصور حلاج نے اپنی ذات کی منفی کی اور اللہ کے عشق میں معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچ کر انا الحق کا نعرہ لگا کر خودی کے راز کو فاش کر دیا۔ علماء ظاہر
کا دل بیدار نہ تھا، اسی لیے وہ علم و عرفان کے فرق کو پرکھنے سے معذور رہے اور حلاج کو گمراہ کہہ کر سولی پر لٹکا دیا۔ حلاج نے سولی قبول کر لی کیونکہ وہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ تھی۔ ڈاکٹر نکولس لکھتے ہیں کہ جب منصور کو پھانسی دینے لگے تو وہ تختہ دار کو دیکھ کر اس زور سے ہنسا کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوست ابوبکر شبلی کو کہا، آپ کے پاس مصلی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر منصور نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اسے مصلوب کر دیا گیا۔ عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ بقول علامہ اقبال، منصور کو ہوا الب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ حسین بن منصور حلاج قید و بند میں تھے تو ابن طاہا آئے اور کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے معذرت کر لیں۔ حسین بن منصور حلاج نے کہا کہ جس نے یہ بات اناء الحق کہی ہے اس سے کہو کہ معذرت کر لے۔ اس پر ابن طاہا رونے لگے۔ مولانا رومی مثنوی معنوی میں لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشت خاک پھینکنا جنگ بدر میں خدا تعالیٰ کا پھینکنا تھا، اسی طرح منصور حلاج کا اناء الحق کہنا دراصل منصور کی آواز نہ تھی بلکہ وہ خدائے حقیقی کی ذات کی آواز تھی جس میں منصور فنا ہو چکے تھے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت حلاج کو اسی لیے شہید نہیں کیا گیا کہ وہ حلولی تھے بلکہ اسی لیے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کا راز فاش کر دیا۔ خانم کی آنکھوں میں یہ پڑھا ہوا واقعہ ایک فلم کی مانند چلنے لگا، سب اسے پھر سے ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ خانم نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اسے برا لگا تھا کہ ایک سبزی فروش نے فقیر کو مارا تھا۔ فقیر نے ایک نظر رک کر اسے دیکھا تھا۔ چھوٹتا کیا ہے، نکل یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ دکان پر کھڑے لڑکے نے کہا۔ فقیر پھر رکا نہیں۔ اللہ کو عاشق بنا لو کی صدا لگاتا وہ آگے بڑھنے لگا۔ جب اس کی نظر گلی میں کھڑی خانم پر پڑی، فقیر نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چمکتی خاص چیز فقیر کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اس چمک کو چھپا لے، یہ بہت سو کو برباد کرے گی اور بہت سو کو آباد۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا چلایا تھا۔ خانم ڈر کر پیچھے ہوئی اور پھر وہ فقیر آگے بڑھ گیا جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ بھی سمجھے بنا گھر کی طرف بھاگی تھی۔ میوزک کی بے ہنگم آواز نے بی جان کو کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے آرجے کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دروازوں پر بار بار دستک دینے کے بعد بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر داخل ہوئی۔ بے اختیار ہی انہوں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، اونچی آواز میں میوزک لگائے۔ سامنے لگی اسکرین پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ بی جان کو حیرت ہوئی کہ اسے میوزک کی کان پھاڑ دینے والی آواز میں مووی کی کیا سمجھ آ رہی تھی۔ ارے بی جان آپ! اچانک اس نے ریموٹ اٹھا کر میوزک بند کیا۔ نظریں ابھی بھی اسکرین پر جمی تھی۔ بی جان کو حیرت ہوئی تھی کہ اسے کیسے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے ہی حیران کرتا تھا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ سیدوں کے گھر میں اتنی بے حیائی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بی جان نے اسے ڈانٹا۔ اوہو بی جان، کون سی بے حیائی؟ وہ پرسکون سا پوچھ رہا تھا جبکہ بی جان کی نظر بے ساختہ اس کے کمرے کی دیواروں کی طرف اٹھی جن پر لگی قابل اعتراض تصاویر بے حیائی کا منہ بولا ثبوت تھی۔ لا حول ولا قوت، بی جان بڑبڑائی۔ ایک دو بار بی جان نے اس کے جانے کے بعد یہ تصویریں ہٹانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر ملازموں کی ایسی شامت آئی کہ اب سب اس کے کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے۔ ملازم کیا سوچیں گے کہ جس خاندان کے افراد کبھی ٹی وی تک نہیں دیکھتے، اس خاندان کا وارث ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بی جان کو اس پر افسوس ہوتا ہے۔ میں تو ایسا ہی ہوں بی جان، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر نہیں دیکھا اور نہ بی جان کو بیٹھنے کا کہا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، آمین۔ بی جان کی بات پر اس نے چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا جبکہ بی جان اپنا خون جلاتی واپس چلی گئی تھی اور پورا کمرہ ایک بار پھر میوزک سے گونج اٹھا تھا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے اور اتنی ٹھنڈ میں وہ سوئمنگ کر رہا تھا۔ حشام نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر کھڑکی بند کر دی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے ساری رات نیند نہیں آتی تھی، البتہ جہاں ہی صبح کے 5 بجتے تھے اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی تھی
وہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 گھنٹے سوتا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح ٹھنڈے پانی میں تیر رہا تھا۔ اس عام انسانوں کی نسبت ٹھنڈ کم لگتی تھی۔ 4 بجے وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ شالنی کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے اور وہ کون سا لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ فوراً اسے جواب دیا تھا، تمہاری آواز اتنی اچھی ہے، تم پروفیشنل سنگر کیوں نہیں بن جاتے؟ شالنی نے پوچھا تھا، کال می آپ۔ اس کے تم کہنے پر آر جے نے ایک طرح حکم دیا تھا کہ مجھے آپ بلاؤ۔ شالنی کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اوکے اوکے مسٹر آر جے، وہ زبردستی مسکرائی۔ پھر وہ کافی دیر تک اس سے مختلف سوال و جواب کرتی رہی تھی اور وہ ہر بار پہلے سے زیادہ اسے الجھا دیتا تھا۔ ویسے اچھا ہوا آپ مسلم نہیں ہیں، مجھے مسلمان نہیں پسند، لیکن آپ ہر طرح سے پسند ہیں اب۔ شالنی نے خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ لیکن مجھے تم ذرا نہیں پسند، وہ صاف کوئی سے جواب دے چکا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے چہرے پر معصومیت نہیں ہے، تمہارے ہونٹ پرکشش نہیں ہے، ناک تھوڑی پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں کو تم نے لائنر لگا کر بڑا کیا ہوا ہے اور رنگ کو فلٹر سے گورا کیا ہے، تمہارے جسم میں فٹنس نہیں ہے۔ وہ کمال مہارت سے جواب دے کر اسے سر سے پاؤں تک آگ لگا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر شالنی کو یقین نہیں آیا کہ کسی لڑکے نے اس کے متعلق ایسی بات کی تھی۔ وہ جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں مشہور تھی، اب کہیں بیٹھی تھی۔ ہاؤ ڈے یو! ہوش میں آنے کے بعد وہ چلائی تھی، جبکہ آر جے نیند کی وادی میں اتر چکا تھا، کیونکہ گھڑی نے 5 کا گھنٹا بجا دیا تھا۔ یہ رحمان پروڈکشن کا اسٹوڈیو تھا۔ شاندار کیبن کے اندر مسٹر رحمان اپنی کرسی پر براجمان تھے، سامنے ٹی وی پر کسی گلوکار کی پرفارمنس دیکھ رہے تھے۔ سر، آر جے نوجوانوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے، اس کی فین فالوئنگ لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، سیکرٹری نے اپنے سامنے بیٹھے مسٹر رحمان سے کہا، جو بہت غور سے گانا گاتے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ جانتا ہوں، مسٹر رحمان نے 2 لفظی جواب دیا۔ پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ سر؟ ہم اپنی نئی البم مرجان کے لیے اسے کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آواز اچھی ہے، دم بھی ہے، لیکن لڑکے کے پاس جذبات نہیں ہیں، اور تم جانتے ہو مجھے ایسے گلوکار پسند ہیں جن کی آواز دل سے نکلتی ہو۔ جی سر۔ پھر اب سیکرٹری نے پہلو بدلا، پھر یہ کہ میں ابھی اسے کاسٹ نہیں کر سکتا، میں انتظار کروں گا تب تک جب تک اس کے اندر جذبات نہ جاگ جائیں۔ اس کے دل سے نکلی آواز جب میرے دل پر لگے گی، میں خود جاؤں گا اس کے پاس، اور تب تک مجھے انتظار کرنا ہوگا۔ مسٹر رحمان نے غور سے آر جے کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو طے ہے کہ جب تک ہماری آواز دل سے نہ نکلے تاثیر نہیں رکھتی۔ جذبات کی آواز میں ایک الگ جادو ہوتا ہے۔ مسٹر رحمان نے اپنا فیصلہ سنایا تو سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے آر جے بہت پسند تھا، وہ چاہتا تھا ان کی اگلی البم میں وہ کام کرے، لیکن شاید وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ آر جے کے پاس جذبات نام کی چیز نہیں تھی، اگر تھی بھی تو وہ اسے کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے جذبات کو کسی کے سامنے عیاں نہیں ہونے دیتے، ورنہ یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ اپنے لاڈلے کو اچھے سے سمجھا دیں بی جان کہ جب تک وہ ملتان میں ہے کوئی ڈرامہ نہ کرے، الیکشن کے دن سر پر ہیں اور مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ سید جمیل نے اپنے سامنے بیٹھی بی جان سے کہا، نہیں کرے گا، اب وہ کچھ ایسا بچہ نہیں رہا، اب وہ بڑا ہو چکا ہے۔ بی جان نے تسلی دی، جتنا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کے کارنامے اس سے بھی بڑھ رہے ہیں، اللہ جانے یہ لڑکا سید خاندان کے ساتھ کیا کرے گا۔ سید جمیل غالباً اپنے بیٹے سے بہت تنگ تھے۔ میں حشام سے کرتی ہوں بات، ویسے بھی کل وہ واپس چلا جائے گا، پریشان ہونے والی کیا بات ہے، کیا پتا وہ جاتے جاتے کچھ کر جائے، پھر کوئی اس کی پیشن گوئی بھی تو نہیں کر سکتا۔ سید جمیل نے اٹھتے ہوئے اپنی چادر درست کی اور کہتے ہوئے باہر کی طرف چلے گئے۔ سیڑھیوں پر کھڑے آر جے نے اپنے باپ کی آواز صاف سنی تھی اور پھر اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، یعنی پکا وہ کچھ کرنے والا تھا۔ میرے بس میں ہو تو کبھی کہیں کوئی شہر ایسا بساؤں میں، جہاں برف برف محبتوں پہ غم جہاں کا اثر نہ ہو، راہ و رسم دنیا کی بندشیں غم ذات کے سبھی ذائقے سمے کائنات کی تلخیاں کسی آنکھ کو بھی نہ چھو سکے۔
وہ ایک خوبصورت دنیا تھی جہاں تک نظر جاتی تھی سفید برف نے ہر چیز کو سفید بنا دیا تھا، اور اس سفید برف کی چادر کے درمیان کھڑی وہ عمارت، ہاں وہ شہزادیوں کے دیس میں آ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں موجود تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ جو اپنے سے زیادہ وزن کے اونی کوٹ میں ملبوس اسے عجیب سی طمانت بخش رہے تھے۔ اس نے قدم بڑھائے اور عمارت کی طرف چلنا شروع کیا۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھی کہ ہانی آپی اٹھ جاؤ جلدی، اس کے نام کی پکار کانوں سے ٹکرائی۔ کوئی اسے بلا رہا تھا۔ ہانو آپی، جواد اس کا نام بگاڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا۔ کیا ہے؟ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ اٹھ جاؤ، مہرو آپی کی کال آئی ہے، بلا رہی ہیں آپ کو۔ وہ اس کی رضائی کھینچتے ہوئے بتا رہا تھا۔ آ رہی ہوں، جاؤ تم۔ بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ لوگ کبھی مجھے میرے خوابوں میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اسے خواب ٹوٹ جانے کا دکھ ہوا تھا، ایسا تو ہمیشہ ہوتا آیا تھا، لیکن جانے کیوں پریوں کے دیس جانے کے خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ لاکھ سمجھدار سہی، لاکھ بڑی سہی، جو وہ بن گئی تھی، اس کا اندر اب بھی ویسا ہی تھا، معصوم پریوں کے خواب دیکھنے والا۔ آج آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ آپ کو سب کچھ یاد رہتا ہے کیا؟ آپ بتائیں گے پلیز اپنا آئی کیو لیول؟ اس کی نئی پرفارمنس ویڈیو کے نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا۔ یہ سچ تھا، اسے بچپن سے لے کر آج تک ہر واقعہ یاد رہتا تھا۔ اسے ہر شخص یاد رہتا تھا جس کا اس سے سامنا ہوتا تھا، اسے کچھ نہیں بھولتا تھا۔ لڑکی کی بات سن کر اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی تھی اور زندگی کے کچھ اوراق اس کے دماغ میں پیچھے کی جانب پلٹے۔ اس کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر ایک نئی فلم چلنے لگی تھی۔ مسٹر جبیل، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا بچہ ایک غیر معمولی بچہ ہے جو عام انسانوں سے بہت مختلف ہے، جس کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ جی بالکل۔ سید جبیل نے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ کر سامنے بیٹھے شخص کو جواب دیا۔ غلط، بالکل غلط، آپ کا بیٹا باقی بچوں کی نسبت بہت ہی نالائق ہے۔ اس نے آئی کیو لیول کا جو ٹیسٹ دیا تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا آئی کیو لیول 0 ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو پیپر دیکھ لیں۔ اس شخص کی بات سن کر وہ دونوں حیران رہ گئے تھے۔ اسکول کے پرنسپل نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ آر جے کا آئی کیو لیول ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے بعد اگر چاہیں تو اسے کسی اور اسکول میں منتقل کروا سکتے ہیں، لیکن یہاں تو الٹی ہو گیا تھا۔ ٹیسٹ دیکھنے کے بعد سید جبیل کو یقین نہیں ہو رہا تھا، جبکہ آج یہ پرسکون سا بیٹھا تھا۔ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ دراصل اسکول کا پرنسپل اور ہر ٹیچر جو آر جے کی کلاس میں آتا تھا وہ اس سے تنگ تھا۔ بلا شبہ وہ غیر معمولی بچہ تھا، لیکن اس کے سوالوں نے ٹیچرز کا دماغ ہلا دیا تھا۔ پرنسپل اس بچے کو اسکول سے تو نہیں نکال سکتا تھا، اسی لیے اس نے آر جے کے والدین کو نیا مشورہ دیا تھا جو بری طرح ناکام رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں پرنسپل سر، آر جے آ رہا ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا۔ چلیں بیٹا، مسز جبیل نے اٹھتے اپنے بیٹے سے کہا۔ یس موم، وہ چھلانگ لگا کر کرسی سے اترا تھا۔ وہ لوگ آفس سے باہر نکل آئے تھے جب وہ ایک جھٹکے سے رکا۔ موم، شامو کا فون تو اندر ہی رہ گیا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ کس کمال مہارت سے وہ بنا بتائے حشام کا فون اٹھا لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ مسز جبیل اس کو کچھ کہتی، وہ اپنا ننھا سا ہاتھ چھڑا کر آفس کی طرف بھاگا۔ ان کا بیٹا اور کوئی چیز بھول جائے، کمال ہے، وہ حیران ہوئی۔ ہیلو انکل، وہ اس شخص کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے ابھی جو اندر مجھ سے بات کی نا، وہ سب اس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ سید جبیل سے کہا نا کہ میں نالائق ہوں تو میں یہ سب سناؤں گا۔ بچے نے اپنی جیکٹ سے فون نکالتے ہوئے کہا، جو اس نے مشکل سے چھپایا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا نا مس جیا، پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، میری وائف کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس نے بٹن دبا کر ریکارڈنگ آن کی، جسے سن کر اس شخص کے پسینے چھوٹ گئے۔ بیسٹ آف لک انکل، وہ مسکراتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ اتنی آسانی سے کسی کو خود کو جاننے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا دماغ کمپیوٹر کی رفتار سے کام کرتا تھا۔ وہ ہونٹوں کے ہلنے سے جان لیتا تھا کہ دور کھڑا انسان کیا بات کر رہا ہے۔
بتائیں نا آرجے، آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے؟ میں آپ کا انٹرویو اپنے میگزین میں پبلش کرنا چاہتا ہوں۔ 0 ایک لفظی جواب دے کر وہ لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ اسے فکر نہیں تھی کہ سامنے والے بندے کو وہ حیرت میں ڈال چکا تھا۔ بس وہ ایسا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کہانی کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے اور پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح اور لوگ بھی اس کہانی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ کہانی آگے بھی بہت دلچسپ ہے۔ مجھ سے جڑے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینک یو۔